اپنی بہنوں کو ماں باپ کے ترکے میں سے حصہ دیتے ہیں؟ وہ بہن جس کی شادی امیر گھر میں ہو گئی اس کی عزت کچھ اور ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، اور وہ بہن جس کی شادی غریب گھر میں ہو گئی اس کی عزت، اس کا مقام ہمارے گھروں میں کچھ اور۔ کیسا علم ہمارے پاس؟ کیوں دھوکے میں ہم کم علماء ہیں؟ آج کی مجلس میں اگر میرے دل سے یہ دھوکہ نکل جائے کہ میں عالم ہوں تو میں سمجھوں گا کہ شاید یہ مجلس کامیاب۔ سراسر جھوٹ ہے کم علماء، اس سے بڑھ کر اس آسمان کے نیچے کوئی جھوٹ ہی نہیں بولا گیا کہ ہم علماء ہیں۔ ہماری نظریں غیر محرموں سے رک پاتی ہیں؟ ہم کسی غریب کے استفتاء کا جواب وہی دیتے ہیں جو امیر کے استفتاء کا جواب دیتے ہیں؟ فتویٰ امیر کو وہ ملتا ہے جس سے امیر خوش ہو، اور غریب کو فتویٰ وہ ملتا ہے جو شریعت کا حکم ہو۔ پھر اللہ کے بعد انبیاء علیہ السلام کی پہچان، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پہچان، ان کے اخلاق کی پہچان، ان کے اعمال اور معمولات کی پہچان، ان کی سخاوت کی پہچان، ان کی ہمدردی کی پہچان، ان کی تواضع کی پہچان، ان کے سلیقے کی پہچان، غربت کے باوجود صفائی ستھرائی کے اہتمام کی پہچان، رزق کے ایک ایک دانے کی قدر کرنے کی ان کی ادا کی پہچان۔ اب جس کو دنیا بھر کی علم ہو کہ امام شافعی کا یہ مسلک ہے، امام احمد کا یہ مسلک ہے، امام مالک کا یہ مسلک ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے، محمد اور ابو یوسف کا یہ مسلک ہے، اوزاعی کا یہ مسلک ہے، اور سفیان ثوری کا یہ مسلک ہے، اور سفیان ابن عیینہ کا یہ مسلک ہے، اور امام بخاری کے تراجم کی یہ تشریح ہے، یہ سب معلوم ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ کچھ حاصل نہیں اس کو حدیث و فقہ کی ان معلومات سے، کچھ حاصل نہیں۔ نہ اس میں تقویٰ پیدا ہوگا، نہ اس میں توکل پیدا ہوگا، نہ اس میں شجاعت پیدا ہوگی، نہ اس میں پڑوسیوں کی ساتھ حسن سلوک کی عادت اس کو نصیب ہوگی۔ رسول اللہ کی پہچان، ان کی سجدے کی پہچان، ان کے رکوع کی پہچان، ان کے تہجد کی پہچان، ان کے آنسوؤں کی پہچان، ان کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کی پہچان، طائف کے میدان میں ان کے پیروں سے خون کے نکلنے والے فوارے کی پہچان، اور احد کے میدان میں ان کی پیشانی اور ان کی داڑھ پوری کی پوری زخمی ہو گئی، اس کی پہچان، اس درد کی پہچان، اس حمیت کی پہچان، اس غیرت کی پہچان، اور اس پیارے اخلاق کی پہچان۔ یہ غریب دیہاتی عورت آتی ہے جس کے ساتھ بچپن میں آپ نے حلیمہ دائی کا دودھ پیا تھا، اور وہ گھبرائی ہوئی حضور کے پاس آتی، وہ بہت کانپ رہی ہے، خوف زدہ ہے۔ آپ پوچھتے ہیں تم حلیمہ، تم شیمہ کیوں گھبرا کیوں رہی ہو؟ تو شیمہ کہتی ہیں محمد، میں نے سنا ہے آپ نبیوں کے امام بن گئے ہیں، نبی بن گئے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ جزیرہ عرب کے بادشاہ بھی بن گئے۔ میں دیہاتی غریب ان پڑھ عورت ہوں، آپ کی دربار کا ادب نہیں جانتی ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اخلاق نبوت کا نمونہ دیکھیے کہ آپ اپنی چادر اتار کر بچھاتے ہیں۔ تک شیمہ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری بہن ہو، دودھ کے رشتے سے تم میری بہن ہو، اور آپ اپنی آستین کھول کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو ذرا، اس جگہ تم نے بچپن میں کھیلتے کھیلتے کاٹا تھا، آج تک وہ نشان باقی ہے، اور میں اس کو جب بھی دیکھتا ہوں تو تم یاد آتی ہو۔ یہ ہے اخلاق نبوت، یہ ہے رسول اللہ کی پہچان۔ کیا ہم اپنی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ کیا اپنی بہنوں کو ماں باپ کے ترکے میں سے حصہ دیتے ہیں؟ وہ بہن جس کی شادی امیر گھر میں ہو گئی اس کی عزت کچھ اور ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، اور وہ بہن جس کی شادی غریب گھر میں ہو گئی اس کی عزت، اس کا مقام ہمارے گھروں میں کچھ اور۔
کیسا علم ہمارے پاس؟ کیوں دھوکے میں ہم کیا علماء ہیں؟ آج کی مجلس میں اگر میرے دل سے یہ دھوکہ نکل جائے کہ میں عالم ہوں تو میں سمجھوں گا کہ شاید یہ مجلس کامیاب۔ سراسر جھوٹ ہے کہ ہم علماء ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس آسمان کے نیچے کوئی جھوٹ ہی نہیں بولا گیا کہ ہم علماء ہیں۔ ہماری نظریں غیر محرموں سے رک پاتی ہیں؟ ہم کسی غریب کے استفتاء کا جواب وہی دیتے ہیں جو امیر کے استفتاء کا جواب دیتے ہیں؟ میں بہت اندر کی بات کہہ رہا ہوں۔ فتویٰ امیر کو وہ ملتا ہے جس سے امیر خوش ہو، اور غریب کو فتویٰ وہ ملتا ہے جو شریعت کا حکم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کتاب پڑھی ہے، اللہ کو نہیں پہچانا، بالکل نہیں پہچانا۔ حالانکہ ہمارا پہلا سبق کیا تھا اردو کی پہلی کتاب میں، الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان۔ تیسری چیز، رسول اللہ کی ذات کی معرفت، ان کی صفات کی معرفت، ان کے شب و روز گزارنے کے انداز کی پہچان اور علم، اس کی نقل اور اتباع کرنے کا معمول یا شوق۔